امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کو اس وقت شدید شرمندگی اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے پینٹاگون کے ایک مذہبی تقریب میں ہالی ووڈ کا ڈائیلاگ مقدس بائبل کے اقتباس کے طور پر پڑھ دیا۔ اپنی تقریر کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش میں وہ یہ بھول گئے کہ جس عبارت کو بائبل کی آیت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل مشہور فلم پلپ فکشن میں اداکار سیموئل ایل جیکسن کا ایک افسانوی ڈائیلاگ ہے۔ پیٹ ہیگسیت نے اقتباس شدہ امریکی طیارے کے پائلٹ اور ریسکیو ٹیم کی جرات مندی بیان کرنے کے لیے ایک طویل عبارت پڑھی جس کا اختتام انہوں نے ان الفاظ پر کیا: تم جان لو گے کہ میرا کال سائن سینڈی 1 ہے جبکہ میں تم پر اپنا انتقام نازل کروں گا، آمین۔ امریکی میڈیا اور اخبارات نے فوری طور پر اس غلطی کی نشاندہی کی کہ بائبل کی کتاب حزقیل میں اصل آیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ وزیر دفاع نے جس عبارت کا حوالہ دیا وہ فلمی ہدایت کار کوئنٹن کی فلم کا ایک تحریف شدہ ڈائیلاگ ہے جسے فلمی دنیا میں بے پناہ شہرت حاصل ہے۔ مذہبی رہنماؤں نے اسے مقدس کتاب کی توہین اور غیر سنجیدگی قرار دیا ہے۔ صارفین کی جانب سے پیٹ ہیگسیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پینٹاگون کے سربراہ ایک پاپ کلچر ڈائیلاگ اور مذہبی صحیفے میں فرق نہیں کر سکا۔ امریکی اخبارات نے اسے امبیرسنگ بلنڈر یعنی شرمناک غلطی قرار دیتے ہوئے وزیر دفاع کی اہلیت پر سوال اٹھائے ہیں۔ ممتاز مسلم لیگی رہنما اور پاکستان بزنس فورم یورپ کے چیئرمین سردار ظہور اقبال نے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی کامیاب مذاکرات کو پاکستان کی بڑی سفارتی فتح قرار دیا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان مذاکرات نے عالمی سطح پر پاکستانیوں کے وقار میں بے پناہ اضافہ کیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان دنیا میں امن کے قیام کے لیے ایک ناگزیر قوت بن چکا ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مشترکہ بصیرت کے سر باندھا۔ سردار ظہور کے مطابق پاکستان کے امن مشن کے ساتھ پورا یورپ کھڑا ہے جو ملک کے مثبت عالمی تشخص کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔ انہوں نے مئی 2025 میں بھارت کے خلاف پاکستان کے جرات مندانہ فوجی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان جارحیت کا جواب دینا بخوبی جانتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جس طرح امریکہ اور ایران کے درمیان برف پگھلی، اسی طرح مسئلہ کشمیر بھی جلد مذاکرات اور ثالثی کے ذریعے حل ہوگا۔ چین نے ایران کے ساتھ اپنی دیرینہ دوستی اور انسانی ہمدردی کا ثبوت دیتے ہوئے 58 ٹن طبی سامان پر مشتمل ہنگامی امداد تہران کے حوالے کر دی ہے۔ بدھ کے روز تہران میں منعقدہ ایک خصوصی تقریب کے دوران چینی سفارت خانے اور ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے درمیان امدادی سامان کی منتقلی کی دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ یہ امداد ایسے وقت میں فراہم کی گئی ہے جب ایران کو جنگی صورتحال کے باعث ادویات اور طبی آلات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ ایران میں چینی سفیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ نے ایران میں انسانی المیہ پیدا کر دیا ہے جس کے باعث معصوم شہری ادویات جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں۔ چینی سفیر نے واضح کیا ہے کہ بیجنگ ایران کو خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے اور مشرق وسطیٰ میں امن کی بحالی کے لیے عالمی برادری کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے صدر نے چین کی اس بروقت مدد کو سراہتے ہوئے اسے دونوں ممالک کے درمیان گہری محبت اور یکجہتی کی علامت قرار دیا ہے۔ امریکی بحری ناکہ بندی اور سخت نگرانی کے باوجود پاکستان کے ایک آئل ٹینکر نے آبنائے ہرمز کو کامیابی سے عبور کر لیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق یہ امریکی ناکہ بندی کے بعد خام مال لے کر اس اہم سمندری راستے سے نکلنے والا پہلا تجارتی جہاز ہے۔ پاکستانی پرچم بردار یہ ٹینکر گزشتہ ہفتے کے آخر میں خلیج فارس میں داخل ہوا تھا اور اب 8 کروڑ لیٹر خام تیل لے کر کراچی کی جانب گامزن ہے۔ شپنگ ذرائع کے مطابق پاکستانی ٹینکر اس وقت کراچی پورٹ کی طرف واپس آ رہا ہے اور توقع ہے کہ 2 دن میں اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ جہاں ایک طرف پاکستانی جہاز نے ناکہ بندی عبور کی، وہیں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے واضح کیا ہے کہ ایران کے بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی جب تک ضرورت ہوگی جاری رہے گی۔ امریکی وزیر دفاع نے پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ امریکہ ایران کی توانائی کی تنصیبات پر حملے کے لیے مکمل تیار ہے، تاہم وہ اب بھی سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب گزشتہ ہفتے طے پانے والی عارضی جنگ بندی تاحال برقرار ہے، لیکن سمندری محاذ پر تناؤ کم نہیں ہوا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ایک حالیہ پریس کانفرنس میں واضح کیا ہے کہ ایران کے بندرگاہوں پر عائد بحری ناکہ بندی اس وقت تک ختم نہیں کی جائے گی جب تک امریکہ اسے ضروری سمجھے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکی افواج ایران کی توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے مکمل الرٹ ہیں، تاہم واشنگٹن اب بھی سفارتی حل کو پہلی ترجیح دیتا ہے۔ یہ سخت بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں عارضی جنگ بندی تو برقرار ہے، لیکن سمندری محاصرے نے تناؤ میں شدید اضافہ کر دیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات
اقدامات پر ابنائے ہرمز اور خلیجی علاقوں میں ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی افواج کے مطابق اب تک 13 بحری جہاز وارننگ ملنے پر واپس جا چکے ہیں۔ جنرل ڈین کینڈ نے واضح کیا ہے کہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی جہاز کے خلاف بھرپور طاقت استعمال کی جائے گی۔ ایرانی حکام نے امریکی اقدامات کو مذاکراتی عمل کے لیے زہر قاتل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اشتعال انگیز بیانات سے باہمی اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان ایک بار پھر متحرک ہو گیا ہے۔ پاکستانی وفد تہران پہنچ چکا ہے تاکہ امریکہ اور ایران کے درمیان نئے مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کر سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگاس میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ اپنے منطقی انجام کے قریب ہے اور اگلے 2 ماہ میں ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایرانی عوام کو ذہین اور اچھے فائٹرز قرار دیتے ہوئے اعتراف کیا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے تھے لیکن جوہری پروگرام کی وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی عسکری طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران نے ایک امریکی بحری جہاز پر 111 راکٹ فائر کیے تھے جنہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فضا میں ہی تباہ کر کے حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے پیشگوئی کی ہے کہ ایران میں بہت جلد امریکہ کو فتح ملے گی اور یہ تنازع 60 دنوں کے اندر ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ عالمی معیشت میں حالیہ رکاوٹیں اور اتار چڑھاؤ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی کا نتیجہ ہے۔ ٹرمپ کے مطابق امریکہ کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور دنیا کی بہترین فوج کی بدولت ایران کے خلاف وہ اہداف حاصل کیے گئے جو ضروری تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جنگ کی بنیادی وجہ ایران کے ایٹمی پروگرام تھا جسے روکنا ناگزیر تھا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں ورلڈ بینک اور IMF کا بہار اجلاسوں کے موقع پر عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے نمائندگان سے اہم ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے پاکستان کی معاشی بہتری، قرضوں کی بروقت ادائیگی اور عالمی مالیاتی منڈیوں میں دوبارہ واپسی کے منصوبوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ نے واضح کیا کہ پاکستان اپنی تمام بین الاقوامی مالیاتی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، جس کی تازہ مثال یورو بانڈ کی کامیاب ادائیگی ہے۔ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ پاکستان کی یورو بانڈ کی ادائیگی مکمل کر لی گئی ہے اور قرض دہندگان کو بروقت ادائیگیاں جاری ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کی جانب سے ملنے والی معاونت کو پاکستان کی بیرونی مالی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ وزیر خزانہ نے انکشاف کیا کہ حکومت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں کھاد کے زیادہ ذخائر یقینی بنائے ہیں تاکہ کاشتکاری کے سیزن میں کسانوں کو دشواری نہ ہو۔ توانائی کے شعبے میں سپلائی چین کی حفاظت اور مستحق طبقات کے لیے ڈیجیٹل سبسڈیز کی فراہمی کی حکومتی اقدام سے آگاہ کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی سفارتی پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنا افسردہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق ایران ان تمام سخت شرائط کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے جن کی وہ طویل عرصے سے مزاحمت کر رہا تھا۔ اس ممکنہ معاہدے کو مشرق وسطیٰ میں دہائیوں پرانی کشیدگی کے خاتمے اور عالمی امن کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران اپنے پاس موجود افسردہ یورینیم کا ذخیرہ امریکہ کے سپرد کر دے گا، جو اس کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کی سب سے بڑی شرط تھی۔ معاہدے کے تحت ابنائے ہرمز کو ہر قسم کی جہاز رانی کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے کوئی ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ فی الحال جنگ بندی میں 2 ہفتے کی توسیع کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ معاہدہ جلد طے پانے والا ہے، تاہم ضرورت پڑنے پر وہ اس میں توسیع کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر کے بقول ایران اب وہ تمام مطالبات مان رہا ہے جن پر ماضی میں ڈیڈ لاک برقرار تھا۔